یہ تو تقریباً 100% پاکستان میں ہی بنا ہے اور 95% جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے جو پارٹس ہیں اور سب کچھ ہیں وہ ہم نے خود اسی لیب میں بنائے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے آؤٹ سورس کی ہیں. اس میں 2 چیزیں میں بتانا چاہوں گی کہ ایک تو یہ صرف انجن ہی یہ پاکستان کا پہلا کمرشل جیٹ انجن ہے جو سکسیسفلی بنایا گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے بھی ایک فلسفی ہوتی ہے جو ہم نے رکھی ہے جس کو ہم کہیں گے مین لینڈ پاکستان، کہ ہم جو بھی ٹیکنالوجی استعمال کریں اور جو بھی پرزہ استعمال کریں اور جو بھی کچھ استعمال کریں یا تو وہ پاکستان کے اندر ہی بنے یا پھر وہ آف دا شیلف مارکیٹ میں پاکستان میں اویلیبل ہو. ہم پاکستان کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی لوکل انڈسٹری کو، اور ہم لوکل مینوفیکچررز کو سپورٹ بھی دیتے ہیں کہ اگر ہم کوئی ٹیکنالوجی ڈیولپ کرانا چاہتے ہیں اور ان کی کچھ اس میں مہارت ہے تو ہم ان کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں، بالکل ان کو ایک سپورٹ دیتے ہیں اور گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ڈیولپ کرتے. سو دس از وی کال دس مین لینڈ پاکستان. اور جو الیکٹرانکس ہے، جو کمپلیکس کنٹرول سسٹمز ہیں جس سے ہم فیول کنٹرولر ہے جو آٹومیٹڈ ہے وہ بھی ہمارا ان ہاؤس ڈیولپڈ ہے. اور جس کا آپ یہ دیکھ لیں یہ ہمارا ایک ہینڈ ہیلڈ ریموٹ کنٹرول ایک سرکٹ ہے اس کے اندر جو کہ اس کو انجن کو ہم جب فائر کرتے ہیں تو یہ ریموٹلی اس کو ہم آن آپریٹ کر سکتے ہیں، فیول کو ویری کر سکتے ہیں اور اس پہ ہمارا جو ہے نا وہ سارا ڈیٹا جو ٹیسٹنگ کا ہوتا ہے، پریشرز، ٹیمپریچرز، وہ سارے اس کے اوپر ہوتا ہے. اور اس میں ایک سیفٹی میکینزمز بھی ہیں تاکہ اس کو ہم ایکسیڈنٹ سیف بنائیں. یہ جو ہے پانی جو یہ بنائے گا، جو پانی سٹور ہوگا جہاز کے اندر، اس کو کہاں استعمال کیا جائے گا اس پانی کا؟ وہ جو پانی ہے اس کا ٹیمپریچر بہت ہائی ہے تو اسپیشلی پریشرائزڈ پائپنگ ہوگی جو کہ کچھ تو جہاز کے اندر وہ ایکسٹرا ٹینکس لگانے پڑیں گے، وہاں سٹور ہوگا، یا جس میں گنجائش نہیں ہے تو ایکسٹرنل ٹینکس جیسے فیول ٹینکس لگے ہوتے ہیں وہاں ایکسٹرنل لگیں گے اور کچھ استعمال ہوگا. تو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ٹینکس کی وجہ سے جہاز کا وزن بھی یقیناً بڑھ جائے گا، تھوڑا سا بڑھے گا. اور اب ہے کہ وہ اس کی لیڈنگ ایج جو ہے جو پر ہیں اس کے اوپر برف جم جاتی ہے اور وہ اس کا پرواز خراب کرتے ہیں جہاز کا. تو اس کو وہ برف توڑنی ہوتی ہے. اس وقت وہ ربر پائپس لگا کے اس میں ایئر پریشر دیتے ہیں تو وہ ٹوٹ کے گرتی ہے. تو یہ ہے کہ اب یہ تو اتنا گرم پانی ہے، یہ وہاں سے فلو کریں گے، میلٹ کر دے گا، توڑ دے گا. وہ نہیں برف جمنے ہی نہیں دے گا، جمنے ہی نہیں دے گا. اور پانی خود بھی ٹھنڈا ہوگا اسی پروسیس میں. کچھ استعمال کریں گے کیبن کی ہیٹنگ کے لیے، ہیٹر کے طور پہ بھی استعمال ہوگا اندر. یعنی کیبن ہیٹنگ سے مراد آپ کے کیبن کی ہیٹنگ ہے، وہ انڈر فلور پائپ گرم پائپ چلتے ہیں نا وہ. کچھ ہم شاید اس کو ری جنریٹ بھی کر سکیں تو وہ جو ٹھنڈی ہوا انٹیک کے اندر ہے اس کو ہیٹ اپ بھی کر سکیں. اب اس کے اندر اب جو ایگزاسٹ میں کاربن ڈائی آکسائڈ نکل رہی ہے اور اس کو تو جانے دیں، ساتھ اس کے نائٹروجن نکل رہی ہے. اب یہ جو یہاں یہ نائٹروجن اور جو کاربن ڈائی آکسائڈ نکل رہی ہے سر، اس کا انوائرمنٹ پہ نیگیٹو امپیکٹ اس کا ڈیفینیٹلی ہے. تو لیکن یہاں سے ہم جو ہوا لے رہے ہیں وہ آکسیجن اور نائٹروجن ہے. آکسیجن استعمال کر رہے ہیں اس کو کاربن اور ہائیڈروجن کو جلانے کے لیے، اور جو نائٹروجن ہے وہ خام خواہ ہی نکل جاتی ہے. تو وہ اگر وہ نائٹروجن نہ ہو اور خالی آکسیجن کا انجن ہو تو بہت ہی کمپیکٹ ہو. ہمارا جو ایم ہے جو لمیٹڈ ہے وہ ہے کہ یہ پیچھے کنٹریل نہ بنائے، تو وہ ہم نے کیپچر کری. جو ایکسٹرا پانی ہے وہ باہر بارش کی صورت میں اگر ہم سچ اس کو ڈسچارج کریں گے تو وہ پھر اپنا بادل بنا دے گا، پھر دوبارہ سے کنٹرول بنا دے گا. تو اس لیے دیٹ از ناٹ فیزیبل. اور اس کو ہم لوور الٹیٹیوڈز پہ ریلیز کریں گے کیونکہ جس الٹیٹیوڈ پہ وہ فلائی کرتا ہے پلین اس الٹیٹیوڈ پہ ٹیمپریچر اتنا کم ہوتا ہے درجہ حرارت کہ وہ بادل بنتا ہے. تو جب آپ اس کو پانی کو جمع کر لیتے ہیں اور نیچے آ کے زمین کے قریب آ کے خارج کریں گے تو وہ پانی کی شکل میں یا بارش کی شکل میں کہیں پہ بھی برسایا جا سکتا ہے. یہ کتنی کوانٹٹی پانی کی جو ہے وہ جو ریزرو کی جا سکتی ہے اوپر؟ اچھا، اور وہ تو ہے کہ جو جہاز ہے وہ اپنا فیول خرچ رہا ہے اور اس وجہ سے ہلکا ہو رہا ہے اور اس کا فیول استعمال بھی کم ہوا.
یعنی تھرسٹ بھی، اس کو طاقت بھی کم چاہیے. جب تک اپنے ڈیسٹینیشن تک جاتا ہے اس کا وزن سب سے ہلکا ہو چکا ہوتا ہے، وہ سارا فیول جل گیا. اب جو اس وقت جو اگر سارے مالیکیولز کو گنے پانی کے اور کیروسین کے، تو وہ ہے کہ 1.13 to 1.15 ٹائمز پانی بنے گا، کیونکہ اس کے اندر آکسیجن تو آسمان سے آ گئی، اس نے وہ وزن ایڈ کر لیا. تو سمجھے کہ یا تو یہ سمجھے کہ جتنا فیول ہم نے جلایا اتنا ہی پانی بنا یا اس سے ذرا سا زیادہ بنا. اور پھر یہ ہے کہ بہت بھاری جہاز کو لینڈ کریں گے، اس کے اپنا انڈر کیریج اور پہیہ شاہ وہ سارے ٹوٹ جائیں گے. تو وہ ان کا ڈیزائن ہی اتنا مضبوط نہیں کرتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ آیا ہے تو فیول سے تو کم خالی ہے، تو یہ ہے کہ وہ اترنے سے پہلے بھی اس کو ڈسچارج کرنا ہے. اب جیسے دبئی کے باہر وہ ریگستان میں ایک جنگل بنانا ہے، تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے جہاز اس کے اوپر سے ہوتا ہوا آئے اور وہ ڈمپ کرتے ہیں. اچھا سر، مجھے بتائیں کہ اس کا سائنٹیفک پلان کیا ہے، آپ کی فردر ڈیولپمنٹ کے جو منصوبے ہیں وہ بھی اس کے بارے میں کچھ آگاہ کریں. سب سے پہلے تو یہ ایک ٹیسٹ ٹیوب ایکسپیریمنٹ ہے، اوکے، اینڈ اس کے اندر اگر یہ ایک قطرہ بھی پانی بنا دے تو ہم کہیں گے کہ یہ کامیاب ہو گیا، یہ کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن یہ 20% پانی کنڈینس کر لے تو ہم بہت خوش ہوں گے اور اس کی لیجسلیشن بھی بن جائے گی. پھر اس کے چند سال بعد 20 سے 40% ہو جائے، پھر 60% ہو جائے، پھر 90% پانی ایکسٹریکٹ ہو جائے. تو جیسے یہ یورو 1 یورو 2 یورو 3 اب یورو 5 پر بھی آ گئے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. تو اسی طرح اس کی جو ایکسٹریکشن کا جو ایک کیپیسٹی پروگرام ہے، اور وہ پھر بہت چیزیں ہم نے سیلف لرن بھی کرنی ہے اور اس کی امپروومنٹ جہاں جہاں ہم کر رہے ہیں. اور اسی طرح جو ہر کنٹریبیوشن ہوتی ہے نا، وہ ایک ہر انوینشن، ہر ٹیکنالوجی 1% کنٹریبیوٹ کرتی ہے، لیکن جب آپ ان کا ایک کمبائنڈ افیکٹ دیکھتے ہیں نا تو وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا میم، انجن فائرنگ تو یہاں پہ نہیں ہو سکتی بیکاز ایک تو یہ لیب ہے، تو کیا آپ اس کا جو ڈرائی رن ہے وہ ہمیں کر کے دکھا سکتے ہیں؟ فائرنگ تو اس وقت ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایک تو وہ ہم آؤٹ ڈور کرتے ہیں، اور یہ جو انجن ہے اس کی جو RPM ہے یہ 50,000 ہے، 50,000 ریولیوشنز پر منٹ. جو آپ کی گاڑی ہوتی ہے وہ میکسیمم جاتی ہے اراؤنڈ 3,002 to 3,000 revolutions. So you can imagine کہ اس میں کتنی فورس جنریٹ ہوتی ہے اور اس میں بہت ساؤنڈ جنریٹ ہوتی ہے. اینڈ دیٹ از سم تھنگ وی ڈو انڈر اسٹرکٹ سیفٹی میجرز.